الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ درود پاک کی کثرت کے ویسے تو بے شمار فضائل و برکات ہیں، لیکن ایک خاص فضیلت اور برکت یہ ہے کہ درود پاک کی کثرت کرنے والے کا نام اس کے والد صاحب کے نام کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے سلام کا جواب بھی خود عنایت فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں، ہر عاشق رسول کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بڑے اچھے انداز میں، بڑے عمدہ انداز میں، بڑے خوبصورت الفاظ کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان علی شان ہے کہ تم جب مجھ پر درود پاک پڑھو تو احسن انداز میں درود پاک پڑھو، یعنی کہ اچھے الفاظ میں درود پاک پڑھا کرو۔ دلائل الخیرات شریف، جو کہ درود پاک کی سب سے مشہور کتاب ہے، اس کے شروع میں مصنف علیہ الرحمہ نے درود پاک کا ایک صیغہ لکھا ہے، اور کیا ہی کمال لکھا ہے۔ اگر اس طرح درود پاک پڑھا جائے نا تو کمال خشوع و خضوع نصیب ہوتا ہے، اور اتنا مزے سے درود پاک پڑھا جاتا ہے کہ مزے کو بھی مزہ آ جاتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ مصنف علیہ الرحمہ نے کیا کیا؟ انہوں نے یوں کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے بھی اسماء مبارکہ تھے وہ شروع میں لکھ دیے، اور ان اسماء مبارکہ کے ساتھ درود و سلام کے الفاظ جوڑ دیے۔ کس طرح؟ اس طرح لکھا: اللہم صلی وسلم وبارک علی من اسمہ محمد، اللہم صلی وسلم وبارک علی من اسمہ احمد، اللہم صلی وسلم وبارک علی من اسمہ طیب، اللہم صلی وسلم وبارک علی من اسمہ طاہر۔ سبحان اللہ۔ یعنی کہ اسماء مبارکہ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کے الفاظ جوڑ دیے، یعنی کہ اے اللہ تعالیٰ درود و سلام بھیج اور برکت نازل فرما ان پر کہ جن کا نام محمد ہے، جن کا نام احمد ہے، جن کا نام طیب ہے، جن کا نام طاہر ہے۔ تصور کریں کہ اس طرح بندہ آنکھیں بند کر کے ایک دفعہ درود پاک پڑھے تو صحیح نا، اللہم صلی وسلم وبارک علی من اسمہ محمد۔ کتنا مزہ آتا ہے، خشوع خضوع خود بخود بن جاتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ صرف تصور مدینہ ہو، حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک تصور ہو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت کو ذہن میں رکھ کر اور حضور کی محبت میں ڈوب کر اس طرح درود پاک پڑھ کر تو دیکھیں کتنا مزہ آتا ہے۔ اور ایک طریقہ درود پاک پڑھنے کا یوں بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے بھی اسماء مبارکہ ہیں، جو بھی ہمیں کتابوں میں ملتے ہیں یا قرآن کریم فرقان حمید میں بعض جو ہے وہ بعض جلدوں میں آخر میں لکھے ہوتے ہیں، تو ان کو آپ یاد کر لیں، اپنی زبان پر جاری کر لیں، اور یوں درود پاک پڑھیں: سیدنا محمد، سیدنا احمد، سیدنا طاہر، سیدنا طیب، سیدنا کریم۔ سبحان اللہ۔ اس طرح آپ درود پاک پڑھ سکتے ہیں، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی لیتے جائیں، اور ساتھ جو ہے وہ نا سیدنا کا اضافہ کرتے جائیں، سیدنا کا اضافہ کرتے جائیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک لیتے جائیں، اور آخر میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے جائیں، جیسے کہ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بڑا مزہ آتا ہے اس طرح۔ اچھا، کوئی اگر بالفرض تمام اسماء مبارک جو ہے وہ یاد نہیں کر سکتا، کچھ یاد کر لے، یا نہیں یاد کر سکتا تو ایک صیغے کے ساتھ بھی جو ہے وہ اس طرح پڑھا جا سکتا ہے، یا ایک تسبیح جو ہے وہ آپ پڑھ لیں: سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر ایک تسبیح سیدنا احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس طرح پڑھیں گے نا تو بڑا مزہ آئے گا۔ کوشش کریں کہ اس طرح بھی آپ کا درود پاک پڑھا جائے۔ بڑا بہترین طریقہ، مجھے بڑا پسند آیا ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اللہ کریم ان کے صدقے ہمیں بھی کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں بھی درود پاک کی برکات سے مستفیض فرمائے۔ ادب و اداب کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت کو ذہن میں رکھ کر حضور کی محبت میں ڈوب کر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجائے خاتم النبیین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔